اسی طرح سے نمبر 77 جھوٹی تمناؤں پر اعتماد، جیسے پچھلی آیت میں آیا، چاہے فرماتے ہیں تمنیہم الامانیہ الکاذبہ کقولہم لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کا جھوٹی تمناؤں پر اعتماد کرنا، جیسے ان کا کہنا تھا ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے کچھ دن۔ یہود کہتے تھے پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور گئے بھی 2-4 جتنے دن انگلیوں پر گننے جیسے ہے بس اتنا، اور پھر واپس جنت۔ جو بھی پاپ ہم نے کیے ہیں، جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، 2-4 دن کچھ دن جہنم میں رہیں گے، نکال کے پھر جنت میں آئیں گے۔ تو جہنم کی آگ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے کچھ دنوں کے۔ گویا کہ ان کے نزدیک جہنم کا معاملہ بس ایسے ٹیمپرری کوئی جگہ ہے جہاں رکھا جائے گا، ویٹنگ روم ہے، اس میں انتظار کر لیا اور پھر جنت میں چلے گئے۔ جہنم کا معاملہ ان کے نزدیک سنگین نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے جس کی زندگی میں جہنم کا معاملہ سنگینی والا نہ ہو، اس کی زندگی میں فسق و فجور ظاہر ہوں گے۔ تو اس طرح کے بھرم میں وہ جی رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اللہ نے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ سے تم نے وعدہ لے رکھا ہے اور اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا کہ تم کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، اور ڈالے گا تو کچھ گنتی کے دن۔ کیا اللہ نے تم کو کوئی پرومس کیا ہے اس طرح کا؟ کس بنیاد پر تم کہتے ہوئی ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر حال یہ ہے کہ تم اللہ پر وہ گھڑ رہے ہو جو تم جانتے نہیں، بغیر علم کہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو معلوم ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے دعویٰ کرے کہ جہنم میں نہیں جاؤں گا یا جاؤں گا تو بس گنتی کے دن۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی کیسی سزا اس کو دے۔ جہنم سے انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ جہنم سے بے خوفی کی علامت ہے۔ تو جہنم سے انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ڈر رہے جہنم سے، لیکن ایک عام مسلمان ہو اور پیر صاحب کی وجہ سے جہنم سے بے خوف ہو جائے، یا کسی ایک نیکی پر اعتماد کر دے کہ میں نے مسجد بنا لی ہے ایک جگہ پر اپنی بستی میں، اب میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں نے حج کیا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں نے فلاں دین کا کام کیا ہے میں جہنم میں نہیں جا سکتا، گیا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا، دیکھ کے آؤں وہاں پہ کیا ہے۔ آدمی جہنم سے بے خوف نہ ہو اور کسی نیکی پر بھروسہ نہ کر لے۔ نیکی کریں، اللہ سے امید رکھیں، لیکن رد کے لیے بھی ڈرے۔ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو کسی نیکی پر ایسا اعتماد آدمی نہ کرے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، امید رکھے اللہ سے۔ وَقَوْلُهُمْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا یہ کہنا کہ جنت میں یہودی یا نصرانی کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس بیج ہوگا یہودی نصرانی، جو آدمی یہودی نصرانی کہلاتا ہے وہی جنت میں جائے گا، ان کے سوا کوئی جنت میں جانے والا نہیں۔ تو بجائے ایمان و عمل کے صرف لیبل کو جنت کا ذریعہ بنا لینا، ہمارے پاس ٹکٹ ہے بس، اللہ کے ہاں کسی لیبل کی بنیاد پر آدمی جنت میں نہیں جاتا ہے، بلکہ آدمی ایمان و عمل کی بنیاد پر جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ بس ان کی تمنائیں ہیں، اگر تم بات میں سچے ہو تو ذرا اس کی دلیل تو لے آؤ، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو تم لوگ یہ کہ ہم پر یہودی کا لیبل ہے یا نصرانی کا لیبل ہے بس اس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آگے اللہ نے پھر فرمایا جنت میں جا کیسے سکتا ہے آدمی؟ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُ عِندَ رَبِّهِ، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، اخلاص اللہ کا اختیار کرے، اور وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، سنت کا تابع دار ہو، سنت کا پابند ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس یقینی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ نے بتلایا یہودی نصرانی جنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ جو اخلاص اور اللہ کے بتائے ہوئے نیک عمل کا اہتمام کرے، یہ وہ ہیں جس کے لیے جہنم سے خوف نہیں ہے۔
یہ وہ ہے جو جنت میں جا کے غمگین نہیں ہوگا کہ جنت اس کی چاہت سے کم نکلی. لہذا محض لیبل کی بنیاد پر جنت کا سمجھنا کہ جنت میں جائیں گے یہ غلط ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایمان و عمل کا اہتمام کرے، اخلاص اور سنت کا اہتمام کرے. دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جاتی ہیں، اخلاص نیت اور اتباع سنت. یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو مزید اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں اگلی مجلس میں دیکھیں گے. اقول ھذا استغفر اللہ لی و لکم.